بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، براہ راست ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور پروگرام کا فارمیٹ کو بھی یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شامل ہوتے ہیں آپ لوگ، سوالات آپ کے اور رہنمائی کے لیے علماء اہل سنت، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کے میسیجز، پیغامات آپ کے ملتے رہتے ہیں، خط کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات پروگرام کا حصہ ہیں، آپ ماشاءاللہ بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں، اور استخارہ میں بھی ماشاءاللہ مکمل آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ انتہائی علمی روحانی شخصیت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، سادات کرام، اور یقیناً ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش بختی ہوتی ہے، یہ بھی برکات سمیٹنے کا موقع ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ حضور قبلہ مفتی پیر سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی شاہ صاحب، دونوں شخصیات کا بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو بھی رہتی ہے، اس صورت میں بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور استخارہ کے حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں جب بھی آپ لوگ پروگرام میں کال کریں، اور جب آپ کی کال ٹرانسفر کر دی جائے یعنی ہم تک آ جائے لائیو، تو مہربانی کر کے آپ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی گفتگو، آپ کا سوال، آپ کی بات جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک سے ہم تک جب تک نہیں پہنچے گا، یقیناً آپ کی رہنمائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے معاملات جو ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، نارمل لائف کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور جو یہ گھریلو مسائل، کاروباری حوالے سے، رزق میں پریشانی ہے، اور بیماریوں کے حوالے سے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف حوالے سے گاہے بگاہے ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اور استخارہ جب ہوتا ہے آپ کے نام کا، تو پھر نام کے حوالے سے ہی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اجتماعی طور پہ آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ علماء سے، پیر صاحب سے، شاہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، دعا کے لیے بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا کی جاتی ہے تو سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یقیناً جو ہے وہ دعائے خیر کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے گا، علماء سے ہماری گفتگو بھی رہے گی، اور آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک نئے انداز میں کوئی نہ کوئی ایک نئی خبر ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے، سننے میں آتی ہے۔ اور جس طرح کل بھی جو ہے وہ ایک ہماری بہن صحافی جو ہے وہ جن کا اس انداز میں ایک ایسا پروردگار کو جو منظور تھا، ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان کی مغفرت فرمائے، اور اہل خانہ کو صبر جمیل اس پہ عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کی خاص طور پہ یہ گفتگو اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملتی ہے کسی نہ کسی ایسی سیاسی، سماجی، علمی، روحانی شخصیات کے حوالے سے، تو موت کے جو معاملات ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، نہ تو کوئی بڑا دیکھتا ہے، نہ کوئی چھوٹا دیکھتا ہے، نہ کوئی منصب والا، نہ کوئی مقام والا، نہ کوئی بلندی والا۔ یہ قدرت کا جو ایک نظام ہے، کائنات کا ایک جو نظام چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے پروردگار عالم کا حکم ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پروگرامز کرتے ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے، علماء کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، پروگرامز اٹینڈ کرتے ہیں، پابندی صوم و صلاۃ ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن ان ساری چیزوں کا جو حقیقی معنوں میں مقصد ہے
اس تک ہم لوگ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ سہروردی صاحب جو ہے وہ قبلہ فرمائیں گے کہ حقیقی معنوں میں بندہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کے سنہری اصول جو ہمیں پروردگار عالم کی جانب سے ملتے ہیں، جو ہمیں ہمارے احکامات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کر چلیں، وہ کیا ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس قدر اطمینان اور اس قدر جو ہے وہ تحمل مزاجی اس کے اندر ہو کہ اس کو علم ہو اس چیز کے حوالے سے کہ وہ بالکل سرخرو اس دنیا سے گیا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، مومن کی نشانیاں کیا ہیں، کچھ اس پر سہروردی صاحب گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ساتھ ساتھ کالز بھی شامل کریں گے آپ کی، اور شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ گفتگو میں، وہ بھی شریک رہیں گے۔ سہروردی صاحب بسم اللہ کیجیے گا، آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، تمہیدی کلمات سے آپ نے جو آغاز کیا ہے۔ میں بھی سب سے پہلے جو کل ہماری بہن، ہماری بیٹی اس سانحہ میں شہید ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اور اس کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک بڑا پیارا اینکر، بہت پیارا تجزیہ نگار ارشد شریف، جس کا مرڈر ہوا کینیا کے اندر، بہت ہی ایک خوبصورت انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند فرمائے، آمین آمین اللہم، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی والدہ کو، اس کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین اور اس کے بچوں کی اللہ تعالیٰ بہترین کفالت عطا فرمائے۔ آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی انسان کی یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس نے، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کب آ جائے گی، کب نہیں آئے گی، اس پر کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن کلہم کا اس پہ اتفاق ضرور ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ وہ رب کو مانتا ہے نہیں مانتا، وہ رسولوں کو مانتا ہے نہیں مانتا، وہ کس مذہب میں ہے، وہ کس کنٹری میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ موت پہ اتفاق ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ صرف موت آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ بچپن میں مالک بلا لے، درمیان میں بلا لے، بڑھاپے میں بلا لے، جس سٹیج پہ جا کے وہ بلا لے، اس کی مرضی ہے، دادا موجود ہوتا ہے۔ بالکل ایسی۔ تھوڑی سی ایک کال لے لیں، کافی دیر سے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلیں لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، جی کنٹینیو کیجیے گا، ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہمارے کالرز بھی ہوتے ہیں۔ دادا موجود ہے، پوتے کا وصال ہو جاتا ہے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر، بلکہ آخری فیصلہ تو مالک نے سورۃ رحمان میں کر دیا کہ کل من علیہا فان۔ اللہ، یہاں نص موجود ہے، قرآن نے فرما دیا، ہمارا یہ ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو مومنین ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ تو جب ہم فانی ہیں، ہم فنا سے اپنے اس منزل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ رہا کہ بندہ مومن، مومن کا جانا اور ہے، ٹھیک، کافر کا جانا اور ہے۔ موت سب کے لیے ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اگر تو صحیح معنوں میں بندہ مومن ہے، آنے والے بھی خوش ہیں، روح جانے والے بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے، جس لحد میں جا رہا ہے وہ لحد بھی خوش ہے، اور جنت بھی اس کی انتظار میں ہے کہ وہ بندہ مومن صحیح معنوں میں ہے۔ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اسباب بنا دیے ہوتے ہیں کہ زندگی میں حضور کی امتی جو ہیں
کوئی نہ کوئی ایسی نیکی رب ان سے لے لیتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے بندہ مومن جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں جس طرح حادثاتی موت جو ہے یہ شہادت کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک، اور شہیدوں کی تعداد اسی طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے حضور کی امت میں سے۔ حالانکہ شہید وہ ہے کہ جو میدان عمل میں حق اور باطل کی لڑائی میں دنیا سے چلا جائے، قتل ہو جائے، اسے قرآن نے کہا کہ شہید ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ شہید ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی شہادت کی تو وہ بہت کم ہے۔ یہ بے شمار درجے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ آگ میں جل کر دنیا سے چلا جائے، ڈوب کر چلا جائے، حادثے میں ہلاک ہو جائے، قتل ہو جائے، مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی موت واقعہ ہو جائے تو وہ شہادت کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر علم کا متلاشی، علم پڑھتے پڑھتے چلا جائے، ان دا لانگ ٹائم کسی مرض میں مبتلا رہے چلا جائے، یہ سارے حضور کی امت کو یہ اللہ نے شرف عطا کی ہے۔ تو اس لیے زندگی ہماری وہی ہے کہ ہم اس کیفیت میں جائیں، اس حالت میں جائیں کہ دنیا بھی عشق کرے، دنیا بھی فخر کرے، دنیا آپ کو یاد کرے کہ یہ اس انسان نے ایک زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزاری ہے۔ اور جب دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت میں آپ کا مقام ہوگا، آپ کی عظمت ہوگی۔ ایسے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ آپ عالم دنیا سے عالم برزخ کی زندگی میں جاتے ہیں، سب سے کٹھن جو مرحلہ ہے وہ تمہاری قبر کا ہے۔ اللہ، اور یہ قبر سے لے کے آپ کا معاشر تک یہ عالم برزخ جو ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں مومن کی حیثیت سے آپ نیکیاں کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ آپ کا جو برزخی مقام ہے یہ بہت اچھا بنا دیا جائے گا۔ قبر آپ کو ایسے ملے گی جیسے اسے ایک ملنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایک گناہ گار اور ایک کفر کی حالت میں یا کسی دوسری کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو آپ کا جسم ایک دوسرے کے اندر آپ کا جسم ایسے وہ دبائے گی آپ کو قبر۔ اللہ، تو اس لیے حضور کا امتی تو وہ ہے کہ جب وہ قبر میں جائے اور سوال و جواب ہوں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے اس کے آئیں، تشریف لائیں، تو وہ بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے میری زندگی تھی، آپ کے لیے میری موت ہے، آپ کے لیے میرا نظام ہے۔ تو حقیقت تو زندگی تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دنیا میں صرف 4 کام کے لیے آئے ہیں، دنیا میں آنا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں سونا ہے اور سونے کے بعد مر جانا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ، زندگی جہاں حقوق اللہ ہے وہاں حقوق العباد میں کوشش انسان یہ کرے کہ اپنی پوری لائف اللہ کے بندوں کے لیے صرف کر دے، کہ کوئی اس کے جسم سے، کوئی اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، کسی کے لیے وہ مشکلات پیدا نہ کرے، دوسروں کوئی کام آئے۔ دیکھیں نا، ایک بیمار آدمی ہے سلطانی صاحب، تو بیمار آدمی اگر آپ گھر سے نکل کے اس کی عیادت کرنے کے بعد گھر تک واپس ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر ہے ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، ایک بیمار کو پوچھنے کے لیے۔ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے غم میں اس کے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، ان کا غم دور کرتا ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاں اس کو فائدہ ہے آپ کو بھی اجر ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ اس کی میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، احد پہاڑ سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بندہ مومن اس طرح جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت میں جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جو برزخی مقام ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور محشر کے دن بھی اللہ اسے سرخرو کرے گا۔ خوبصورت گفتگو علامہ صاحب قبلہ سربردی صاحب فرما رہے تھے، اور جس موضوع کا ہم نے ایک آج انتخاب کیا ساتھ میں گفتگو، اور جو حالات و واقعات آپ سب کے بھی سامنے ہیں، آئے دن جو ایسے معاملات ہوتے ہیں پیش، تو مومن ہونے کی حیثیت سے
ہمارا کردار، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت کیا ہونی چاہیے. شاہ صاحب بھی کچھ اس میں اپنا حصہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس حوالے سے بھی شاہ صاحب فرمائیے گا. ایک پہلو تو علامہ صاحب نے، سہروردی صاحب نے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ. حقیقی معنوں میں کسی کے چلے جانے کے بعد جو زندہ ہیں، جو باقی ہیں، جن کو مالک نے زندگی عطا کی ہے، جو اس کے جانے کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ اس میں پیغام ہے کسی کے جانے کے حوالے سے یا کسی کے آنے کے حوالے سے؟ کوئی اچھا کر کے جاتا ہے، کوئی برا کر کے جاتا ہے. یہاں پر جو موجود ہیں ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ ان کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ کہ آیا کسی کے جانے سے زندگی بدلتی ہے یا پھر صرف جملوں کی حد تک یہ بات ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیے گا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. سلطانی صاحب، دنیا میں کسی کے جانے سے کسی کی زندگی پر میرا خیال ہے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی زندگی میں صرف خلا ہی رہ جاتا ہے. اللہ ان رشتوں کی کمی کو پورا کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک رشتہ ہے والدین کا رشتہ. ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو اللہ نے کائنات میں اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں رکھا. بے شک. جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ایک تو میسیج یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ وفا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعا میں یاد رکھیں، بالکل ایسے. دوسری چیز، ایک کالر بس میں یہاں پہ لے لوں پھر یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں. وہ ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم جی. السلام. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی سمیع اللہ سرگودا سے. جی میرے بھائی بولیے گا. جی آواز آ رہی؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے. بتائیں کیا سوال ہے؟ جی 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 میرے بھائی بتائیے، سوال کیجیے گا. جی سر، اپنا میرے بھائی کے آنا پہلے ایک بیٹا ہے. اچھا جی. تو اس کے بعد پھر ایک بیٹا ہوا تو فوت ہو گیا، پھر ایک بیٹی ہوئی پھر فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اپنا اللہ نے پھر ایک بیٹا دیا ہے اسی مہینے کے 25 تاریخ کو روز سوموار کو. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پیر صاحب بیٹھے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام 25 تاریخ روز سوموار کو پیدا ہوا ہے ربیع الاول میں، تو اس کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے ہمارے بیٹے کا وہ نام رکھیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. وقت بتائیے گا کس وقت میں پیدائش ہوئی ہے؟ 25 تاریخ بروز منگل کو پیدا ہوا ہے، دن تقریباً 11-12 بجے. 11-12 ربیع الاول. جی اچھا ماشاء اللہ 25 تاریخ بروز منگل کو. چلیں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جواب دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے محترم. سوال آپ کا ہم تک آیا، انشاءاللہ جواب آپ کا شامل کر دیتے ہیں. پیر صاحب آپ بے شک جواب دے دیجیے گا. 11-12 ربیع الاول اور 25 تاریخ غالباً وہ کہہ رہے ہیں. میرا بیٹا اسی مناسبت سے ہی محمد احمد نام جو ہیں وہ رکھ ماشاء لیں. اللہ سبحان اللہ. محمد احمد نام جو ہے یہ آپ نسبت رسول کی وجہ سے آپ اس نام کو رکھیں. حضور کے دونوں نام ہیں اور یہ دونوں نام حضور کے ذاتی نام ہیں، تو یہ دونوں نام محمد احمد نام جو ہے اس کو رکھیں. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. خوبصورت نام جی. نسبت کے حوالے سے بھی اور دنوں کی مناسبت کے حوالے سے بھی جس طرح آپ نے بات کہی، پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. محمد احمد آپ نام رکھ سکتے ہیں. خیر عافیت سے رکھیے، اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور زندگی والا ہو انشاءاللہ. شاہ صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا جہاں پر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ہوتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد انہیں دعاؤں میں یاد رکھے، اور پھر ان کے جو ارادے تھے، نیک جو خواہشات تھی ان کی، جن کی وہ تکمیل چاہتے تھے، اگر اس کے لیے پاسبل ہو تو ان کے ان ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنا جو کردار ہے اسے ادا کرتا رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اچھا دوست اگر دنیا سے چلا جائے
تو یقیناً ایک خلا پیدا ہوتا ہے. لیکن ان رشتہ داروں اور اعزاء اور اقرباء اور قریبی احباب کے دنیا سے جانے کے بعد انسان کو جو سب سے بڑا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے اگر جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بے شک یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہمارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزر رہے ہیں یا نہیں. سبحان اللہ. ہمارے رہن سہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل حال ہیں یا نہیں. یا نہیں. بالکل ٹھیک. یقیناً اگر کوئی شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کا محاسبہ کرے تو میرا خیال ہے اسے اپنی طبیعت میں مزاج میں تبدیلی محسوس ہوگی. ایک کال ہے سب وہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں کلثوم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے. بھائی کا استخارہ؟ جی میرے بھائی کا نام ہے ذیشان. ذیشان جی. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے بتائیں ان کا؟ سر ان کی ٹانگوں پہ نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں. جب وہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں ٹانگوں میں نشان بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں. عمر کی جی سر. بے چین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, ڈپریس رہتا ہے. اچھا جی. نام ذیشان ہے. عمر بتائیے گا بھائی کی؟ عمر ان کی 28. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ کب سے پیش آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ معاملہ ان کے ساتھ 2.5-3 سال سے. 2.5-3 سال سے. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ دیکھیے پروگرام بھائی ذیشان کے لیے شاہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی بھی کریں گے, جواب دیں گے, جو بہتری اس کے لیے ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا. جی شاہ صاحب. میری بہن جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں بادی النظر میں یہ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ معاملات ہیں نظر بد کے اور جنات کے سائے کے. اس کے لیے باقاعدہ روحانی ٹریٹمنٹ چاہیے, باقاعدہ علاج کرنا ہوگا. تو آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں تو ہمارے چینل کے ایڈریس پر, تو یہاں سے آپ کو تعویذات وغیرہ روانہ کیے جائیں گے. اس کے ساتھ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ رات کو سونے سے قبل باوضو ہو کے دائیں کروٹ پہ لیٹیں, اور اس کیفیت میں اگر ممکن ہو کمرے میں بیڈ کی یا چارپائی کی جو ہے نا وہ کیفیت ایسی ہو کہ یہ دائیں طرف جب کروٹ لیں تو ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو. آیت الکرسی ایک مرتبہ, چاروں قل پڑھنے کے بعد, ایک مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ پھونک مار کے سوئیں. صبح دیکھیں کہ کیا یہ پڑھ کے سونے کے بعد بھی وہ نیل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اگر وہ نیل نہیں پڑھتے تو اسی وظیفے کو کنٹینیو رکھیں اور خط لکھ دیں. پراپر علاج جو ہے وہ روحانی علاج وہ تعویذات وغیرہ کی صورت میں ہوگا تو وہ یہاں سے بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ ابھی تو فی الحال یہ کیفیات ہیں, خدا نخواستہ یہ آگے جا کے معاملہ بڑھ بھی سکتا ہے, پریشانی بڑھ سکتی ہے. تو انشاءاللہ قرآنی وظائف اور روحانی وظائف کے ذریعے انشاءاللہ یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. نیکسٹ ہیں جی کالر, ان کو بھی شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا آپ کہاں سے؟ نذیر احمد بات کر رہا ہوں جی, بابدہ ٹاؤن لاہور سے. اچھا جی, بابدہ ٹاؤن لاہور سے. جی بتائیے گا بھائی. میری شادی کو تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے. میں ٹھیک ہے, اولاد نہیں ہے میرے پاس. اچھا جی, اولاد نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے. میرے بھائی کوئی میڈیکلی پرابلم, کوئی مسئلہ ڈاکٹرز کے حوالے سے, کوئی ایسی گفتگو یا کوئی بات؟ جی کوئی میڈیکلی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے آپ کی طرف سے؟ حلیمہ بی بی ہے. اچھا, میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی میڈیکلی ایشو تو نہیں ہے کوئی؟ آپ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ میڈیکلی ایشو ہے جی. جی ایشو ہے جی وہ جراثیم کی کمی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ دیکھیے پروگرام
انشاءاللہ اتنا عرصہ چونکہ ظاہر ہے شادی کو جس طرح آپ نے بتایا تو اسی لیے پھر یہ بھی جاننا ساتھ میں ضروری ہوتا ہے. باقی روحانی طور پہ تو انشاءاللہ رہنمائی آپ کی ہو ہی جائے گی. سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان کی آپ رہنمائی کیجیے گا. اولاد کا جو مسئلہ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی. دیکھیں میرے بھائی، ایک تو نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھا کریں. نماز بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی ایک دعا ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ جو ہے اس کو پیش کریں. اس کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے کہ اگر میڈیکلی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی رجوع ضرور کریں گے. روحانی طور پر سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کو کم از کم روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں. سورۃ البقرہ اس کا آخری رکوع 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور کوئی ٹائم ایک فکس کر لیں، آپ کی مرضی ہے، چوائس ہے آپ کی، اور 21 مرتبہ آخری رکوع پڑھ کے آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں اپنے لیے. انشاءاللہ کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرآن کے صدقے دعا کریں، اللہ وہ کمی دور کر دے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور جائیں. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا میرے پیارے بھائی. وظائف کی صورت میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور میڈیکلی بھی ظاہر علاج اس کے لیے پھر ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو وظائف جب آپ کریں گے تو برکات ہوں گی، تو یقیناً انشاءاللہ اچھے اسباب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پیدا ہوں گے. دل میں اچھی خواہش انسان کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا 10-20 سال تو بندہ سوچتا ہے کہ اتنے عرصے میں تو کچھ ہوا نہیں، اب پتہ نہیں کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال وہ جو کرنے والی ذات بیٹھی ہے وہ بہت کریم ہے اور وہی سب کو نوازنے والی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. آپ وظائف بھی کیجئے، نماز کی پابندی بھی کیجئے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ رہنمائی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. مزید آگے بڑھیں گے جی. کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کر لیں. چلیں وہ لائن لگتا ہے ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. جی شاہ صاحب قبلہ آپ کنٹینیو کیجیے گا اپنی گفتگو کو جو ہم ساتھ ساتھ موضوع پر بات کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اسے اپنی طبیعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری طبیعت میں میرے مزاج کے موافق نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی سے اسے مائنس کرنا شروع کر دے. تو جب وہ چیزیں اس کی لائف سے نکلتی چلی جائیں گی اور مائنس ہو جائیں گی تو اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، تبدیلی آئے گی. ٹھیک. اور اس محاسبے میں سب سے پہلے سر دست یہ ہونا چاہیے کہ جب میرے بھائی، میرے اعزاء، میرے اقربا، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے کولیگز دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن میں نے بھی جانا ہے. تو اور اللہ کی بارگاہ میں پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا ہونا ہے حشر کے میدان میں. تو کیا آج کے دن میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ جب وہ ایک دن محاسبہ کرے گا اور اسے لگے گا کہ میں نے 3 نمازیں چھوڑی ہیں تو اگلے دن اور کوشش کرے گا اور کوشش کرے گا کہ کم ہو جائے. ایک دن آئے گا کہ اس کی نمازیں قضا ہونا بند ہو جائیں گی اور وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے والا ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ محاسبہ کرے گا تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آج میں نے دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، اور اسے اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دے. ایک دن آئے گا کہ اس کی زندگی کے اس دن میں زیادہ وقت جو ہے وہ سچ بولنے میں گزرے گا اور جھوٹ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. کالر جی ہمارے شاہ صاحب ان کو شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بتائیے. میرے بچے کا نام ہے سید محمد فائز. اچھا جی، فائز، سید محمد فائز. اور وہ میں باہر بھیجنا چاہتا ہوں اس کو آسٹریلیا میں. آیا کیا اس کے لیے بہتر رہے گا، وہاں جاب وغیرہ لگ جائے گی اس کی یا نہیں؟ یہ ہم پاکستان میں بہتر ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے شاہینہ بیگم. شاہینہ بیگم. سید محمد فائز آپ نے نام بتایا. جی ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں شاہ صاحب سے ہی. شاہ صاحب بتا دیتے ہیں سید محمد فائز کے لیے کیا ہے
بہتری آسٹریلیا انہوں نے کہا بھیجنا چاہتے ہیں بچے کو، مطلب کاروباری حوالے سے رزق کے لیے سفر. حافظ صاحب قبلہ، ہم ایسے معاملات میں خاص طور پہ جو ٹریولنگ کے ہیں جی یا ان فیوچر کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، اس حوالے سے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے جو ٹریولنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ سیٹسفیکشن اس کی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے مطمئن ہو جاتا ہے، متوکل علی اللہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک سکون اور یقین شامل حال ہو جاتا ہے. تو بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ بیٹے سے کہیے کہ وہ رات کو نماز عشاء کے بعد مسنون جو استخارہ ہے، یعنی 2 رکعت ادا کر کے استخارہ کی دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک و بقدرتک فی ھذا الامر. عربی میں آپ دیکھ لیں، اور اگر عربی میں نہ آ رہی ہو تو آپ اردو میں بھی یہی الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے استخارہ کرنا چاہتا ہوں اور میں تجھ سے مشاورت طلب کر رہا ہوں، اس معاملے میں جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دکھا دے. اگر خواب میں سبزہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہے اور یہ جا سکتے ہیں. اگر کچھ ریڈ چیز نظر آئے یا بلیک چیز کچھ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے. تو بہتر مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ خود استخارہ کر لیں گے تو آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. ویسے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بیٹے سے کہیے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا جو ان کے حق میں بہتر ہے. اور وظیفہ ہے کہ یا خبیروں کا ورد کریں دن میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے جو بہتر ہوگا معاملہ وہ خود بخود ان کے سامنے آ جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب. نیکسٹ ہیں کالر، ان کو ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی عصمت اللہ سرگودا سے بات. عصمت اللہ صاحب سرگودا سے، جی بولیے گا. جی تقریباً میں نے 22 سال ہو گئے کاروبار کر گئے. ٹھیک ہے جی. پہلے رشوت اتنا چلتا ہو جاتا، ضلع ہو جاتا ہے جی، بڑی پریشانی. اچھا جی، کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کاروبار ہے ہمارا مرغی کا گوشت ہے، جوتیاں والی دکان ہے. چکن مرغی کا گوشت مطلب؟ جی جوتیاں دکان ہے، نئی جوتی. ٹھیک. اچھا جی ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں عصمت اللہ صاحب انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور رزق میں بہت برکت ہے اور محنت کرنے والے کو اجر یقیناً پروردگار جو ہے وہ ضرور دیتا ہے. اور باقی اونچ نیچ تو یہ بھی کاروبار کا، زندگی کا ہر معاملے کا ایک حصہ ہوتا ہے. وہی بات آپ کی، جہاں تک جس طرح آپ نے بتایا مرغی کا کاروبار، مطلب چکن کا جو بھی آپ کی دکان ہے، تو پیر صاحب کچھ رہنمائی سروردی صاحب فرمائیے گا بھائی صاحب کے حوالے سے. میرے بھائی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. روحانی طور پر بھی ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. نماز ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھیں. نمبر 1 تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں خدائی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، واہ برکت ہوتی ہے. صفائی کا کوشش کریں کہ انسان نے وہ گوشت کھانا ہے اسے صاف ستھرا دیں. اس میں آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کتنی برکت ڈال دے گا. جب آپ کی سوچ اور نیت یہ ہوگی، اگر آپ کے ملازم کام کر رہے ہیں انہیں بھی یہی سمجھائیں کہ اپنا صاف ستھرا بن کے رہیں، جگہ صاف ستھری. ٹھیک ہے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے لیکن کوشش کریں صفائی کی. جو چیز دے رہے ہیں آپ اپنے گاہک کو صاف ستھری کر کے دیں. دوسرے سیکنڈ آپشن پہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں اپنے ناپ تول میں، اکثر ہمارا جو ہے نا یہ کاروباری لحاظ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب کمی کیسی ہوتی ہے؟ بندہ کہے گا جی میں نے تو یہ ناپ تول اتنا ہی دیا ہے. بھئی آپ نے ایک مرغی کا جو ہے نا اس کا تول کیا، وزن کیا، وزن کرنے کے بعد آپ نے اس کی ساری صفائی کر کے 1 پاؤ تو اسے آپ نے ویسے اتار دیا ہے. ٹھیک. یا تو اسے پہلے کہیں کہ میں نے یہ صفائی بعد میں کرنی ہے، میں ایسے ناپ تول کے آپ کو دے رہا ہوں. اور اگر آپ گوشت وہ تول وزن کر کے تو اس کا آپ ویسے سسٹم جو اڑا دیں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں. بالکل ٹھیک. تیسرے آپشن پہ، چوتھے آپشن پہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اول آخر درود شریف انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا کریں.
اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ. مزید آگے دیکھ رہے ہیں جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں. میں نے استخارہ کروانا تھا, کوئی کلام بتائیں جی. دن بدن کاروبار ہی نہیں کر رہا اور دن بدن ان پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے, پر ہماری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بیٹے کا بھی کوئی کاروبار نہیں بن رہا. اتنے میں وظائف بھی کر رہی ہوں تو کوئی کچھ نہیں حاصل ہو رہا. کوئی ایسا بتائیں مجھے کہ جیسے ہماری مشکلات میں ہے کمی اور کاروبار کا بھی نہیں کھلے اور قرضے سے بھی خلاصی ہو, اور بیٹے کے باہر بھیجنے کی خواہش ہے کہ وہ اس کو اچھا کاروبار مل جائے. یہ کہنا تھا. نہیں بیٹا کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. اچھا ادھر ہی ہے پاکستان؟ بیٹا جی ہاں جی پاکستان میں. اچھا ایک تو بیٹے کے کاروبار کے حوالے سے آپ نے پوچھا اور دوسرا اپنے ہسبینڈ کے بھی کاروبار؟ ہاں جی ہسبینڈ کے, ہاں جی ان کے کاروبار کے لیے پوچھا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جی یہ کاروبار ہی کرتے ہیں, یہ ٹھیکے وغیرہ لیتے ہیں, چوڑیات ہوتے ہیں ٹھیکے وغیرہ وہ لیتے ہیں جی. وہ بالکل کام نہیں رہا, بہت میں پریشان ہوں. اچھا جی. اچھا تو یہ کوئی کو بتائیں کلام ہماری مشکل آسان کرے اور قرضے سے بھی. بیٹے کا نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد عادل. اور اپنے شوہر کا نام؟ محمد یوسف. محمد یوسف. ٹھیک ہے چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ دیکھیے پروگرام, شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ, شاہ صاحب رہنمائی کریں گے. بیٹے کے بھی کاروبار کا مسئلہ ہے جو بھی, اور دوسرا شوہر کے کاروبار کا بھی ایشو ہے, ساتھ میں قرض کی تھوڑی سی کوئی معاملات آپ نے بتایا ہے. شاہ صاحب آپ رہنمائی. میری بہن پہلی چیز یہ ہے کہ گھر میں بچے بڑے تمام گھر کے افراد نماز کی پابندی کا معمول بنائیں اور نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. میری بہن انشاءاللہ اتنی برکتیں آپ کے گھر میں ہوں گی. آپ پھر لوگوں کو بتائیں گی کہ ہم گھر کے افراد نے پابندی سے سب نے نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی تو ہمارے گھر میں برکت ہو گئی. اس کے ساتھ وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں, اپنے شوہر سے بھی کہیے وہ بھی پڑھیں, اپنے صاحبزادے سے بھی آپ کہیں کہ وہ یہی وظیفہ کریں, آپ بھی یہ پڑھیں. وظیفہ بہت مختصر ہے. اللہ رب العزت کے دو اسماء گرامی ہیں, ایک ہے وہاب اور ایک ہے رزاق. ان دونوں کو ملا کر بڑا خوبصورت کمبینیشن بنتا ہے. آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے, یا وہاب یا رزاق, اے عطا کرنے والے اے رزق عطا فرمانے والے. انشاءاللہ العزیز ان وظائف کی برکت سے اب یہ دو اسماء گرامی لا تعداد پڑھیں. اگر آپ محدود تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں, ٹھیک, یعنی 200 مرتبہ نماز کے بعد. یہ ایک دن میں 1000 مرتبہ ہو جائیں گے. تو آپ بھی پڑھیں, آپ کے شوہر بھی پڑھیں, آپ کا صاحبزادہ بھی پڑھے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں ہم کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں, کہاں سے؟ تھوڑا تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. ہلو. اچھا جی چلیں, لائن ان کی جو ہے وہ ڈراپ ہوگی جی. دوبارہ اگر آپ کی کال ملے گی پروگرام کے ہمارے اس وقت میں ہی تو آپ سے ضرور بات کی جائے گی انشاءاللہ. نہیں تو پھر ہمارے نمبرز چل رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور خط کے ذریعے بھی آپ اپنے پیغامات, اپنے میسیجز, اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کر دی جائے گی. اور چونکہ کالز ہوتی ہیں اکثر لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ملانے کی, تو لائن اکثر بیزی اس حوالے سے ہوتی ہے. کبھی کبھی تو شاید لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم خود سے کال پروگرام میں نہیں لیتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. کیونکہ جو کالز ہوتی ہیں بس اسی کو ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہتے ہیں. نیکسٹ ہیں کالر, ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم جی. چلیں ٹھیک ہے جی, مجھے لگتا ہے شاید کال ملا کے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. میری بہن تھوڑا اونچا بولیں ذرا.
रही हूँ सरगोदा से। मैंने पूछना कि मेरे मियाँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब वो कारोबार करते हैं, वो नहीं चाहते, मजदूरी नहीं कर सकते। अच्छा जी, शौहर का नाम क्या है? तो शौहर का नाम बताइएगा। चलें हम आपकी रहनुमाई कर देते हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपका शायद कोई सिग्नल्स का इशू है। असल में आवाज़ एक तो पहले आ नहीं थी रही, फिर दूसरा ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है। तो शौहर के बारे में जितना सवाल आपका समझ में आया है उतनी रहनुमाई सुहरवर्दी साहब इंशाल्लाह फरमा देंगे। शौहर की सेहत के हवाले से और कारोबार के हवाले से जो आपने बात कही है, दोनों की सूरतों में कुछ आप रहनुमाई कर दीजिए। फिर डिटेल में अगर दोबारा कॉल मिलेगी या फिर पैगाम हमें ख़त के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए तो आपकी रहनुमाई कर देंगे इंशाल्लाह। जी मेरी बहन, आप इस तरह करें कि शौहर की सेहत के लिए तो आप सूरत फातिहा शरीफ कसरत से जितना पढ़ सकती हैं वो आप पढ़ लें। और अगर आप सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 40 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी बिस्मिल्लाह की मीम लाम के साथ मिला के अगर 40 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के पानी दम करके एक बोतल रख लें, डेली सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान इसको दम करें और ये अपने शौहर को पानी पिलाती रहा करें। इंशाल्लाह सेहत के एतबार से तो आपका शौहर ठीक हो जाएगा। कारोबार के लिहाज से ये है कि जब बंदा सेहत के एतबार से ठीक हो जाएगा तो उसका दिल करेगा तो ऑटोमेटिकली कारोबार भी उसका ठीक हो जाएगा। बाहर गैफ ये है कि सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ा करें। सुबह की नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें। और अगर बहुत कारोबार जो है वो आपका डिम है, नीचे है, तो फिर सूरह यासीन को मुबीन के साथ पढ़ें। 7 मुबीन है तो पहली मुबीन पे जाके छोड़ के फिर आप शुरू से लेके दूसरी मुबीन पे जाएं। तो इस तरह सूरह यासीन को पढ़ें और बाद में अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करें। इंशाल्लाह कारोबार भी ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है जी, बात कर रहे हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने पूछा था, हमारे मियाँ बीवी का आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। अच्छा वो बहुत बादल हो गए हैं, हर वक्त सुबह शाम दोपहर रात लड़ाई। बच्चों की लड़ाई बता दें तो वो मेरी तरफ ले आते हैं, तुम गलत हो, बच्चे मेरे ठीक है। अच्छा मतलब मैं हर लिहाज से मैं बुरी हूँ, तुम बुरी हो। तो मतलब कोई इज्जत नहीं, बहुत बुरा सलूक मेरे साथ हो रहा है। तो मैं हर नमाज 5 वक्त की पढ़ती हूँ, कुरान जी थी किसी टाइम भी पढ़ लेती हूँ, सुबह नहीं पढ़ती। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हाँ जी। कितना अरसा हुआ शादी को मेरी बहन? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शादी को कितना अरसा हो गया है? 30 साल हो गए हैं, बच्चे जवान हैं और अभी भी कहते हैं मैं इसको मैं छोड़ के इसके हाथ पांव तोड़ के इसकी माँ के पास भेजना है, तो इससे मैं इंतकाम लेना है, ज़ियत देनी है। बहरहाल ऐसी तो मुझसे बहुत ज्यादा कि मैं हर ज़हनी तौर पे अक्सर रहती हूँ, चिड़चिड़ी। हाँ ठीक। अच्छा, क्या नाम है शौहर का? बाबर इस्माइल। ठीक, चले हम आपकी रहनुमाई करते हैं मेरी बहन इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो, प्रोग्राम देखें, अल्लाह करीम मेहरबानी करें आपके लिए इंशाल्लाह। और वो इतना अरसा माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए हैं, ज़िंदगी का 20 साल 30 साल जो आपने बताया अरसा मतलब होता है, तो परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। किसी जगह पे एक ऐसा मामला भी हो जाता है कि एक फितरत, एक मिजाज में इस आदतन ऐसा मामला बन जाता है कि मतलब ना शुक्री करना और फिर ऐसे सारे मामला। तो बहरहाल शाह साहब कुछ रहनुमाई इंशाल्लाह हमारी इस बहन की कीजिएगा, परेशान कुछ लग रही थी। मेरी बहन, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। कुरान पाक से एक वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने सूरह ताहा है 16वें पारे में, उसकी आयत नंबर 39 नंबर आयत का ये हिस्सा पढ़ना है जो अभी मैं पढ़ के आपको बताने लगा हूँ। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। जब अलैका आपने कहना है तो अपने शौहर का तसव्वुर करना है और आपने ये 101 मरतबा पढ़ना है अपने शौहर का तसव्वुर करके, और उनके सीने की तरफ फूंक मारनी है, पानी पर दम कर लेना है। और ये पानी कुछ आपने पीना है, कुछ अपने शौहर नामदार को पिलाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप दोनों मियाँ बीवी में मिसाली मोहब्बत होगी। ज़िंदगी का बहुत
طویل عرصہ آپ نے اکٹھے گزارا ہے، انشاءاللہ کمپرومائز کریں، کچھ باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، ٹھیک، اپنی مزاج میں تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں گی اور یہ وظیفہ کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زندگی کو بڑے آسان انداز سے نبھائیں گی اور بہت خوشیاں اپنے گھر میں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے۔ آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی پروگرام استخارہ میں، اور اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ پروگرام کے لاسٹ میں جیسے ہر روز دعا ہوتی ہے انشاءاللہ تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے، ہم سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ دعا فرمائیے گا، اور جتنے بھی آج کے بھی کالرز شامل کیے گئے پروگرام میں، کل بھی تھے، مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ساری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔